بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی اور دوستو۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں کینیڈین وزٹ ویزا کے بارے میں کہ بہت سارے میسیج مجھے آتے ہیں میرے فیس بک پہ، میری ویڈیوز پہ کہ بھی کینیڈا وزٹ ویزا کے بارے میں ہم کچھ انفارمیشن دیں۔ تو کافی ریسرچ اور انفارمیشن جمع کی ہے میں نے، ایمبیسی سے بات کی ہے اور کافی ادھر ادھر کے دوستوں سے، اور جو کینیڈا میں میرے دوست رہ رہے ہیں یا جو کینیڈا میں آلریڈی وزٹ پہ گئے ہوئے ہیں، ان کی ایکسپیرینس میں نے لیے ان سے کہ بھئی انہوں نے جب اپلائی کیا تھا تو ان کو کن مشکلات کا سامنا تھا، یا پھر انہیں کون کون سے سپورٹنگ ڈاکومنٹس لگائے تھے۔ وہ ساری انفارمیشن اکٹھی کر کے تو یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے کام آئے۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک التماس ہے، ریکویسٹ ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ ایسے انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کو اور بھی ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں کہ کینیڈا کے وزٹ ویزا کے لیے ہم اپلائی کیسے کریں گے، اور اس میں ڈاکومنٹس ہمیں کیا کیا چاہیے ہوں گے، فیس کتنی ہے، اور پروسیس ٹائم کتنا لگتا ہے اس پہ۔ تو ساری چیزیں آج آپ کو میں سمجھاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کینیڈا اور آسٹریلیا دو ایسی کنٹریز ہے جن کی ویزے لینا بہت مشکل ہے۔ جیسے کہ باقی جیسی کنٹریز ہے جیسے یو کے، امریکہ، شینجن، ان کی مشکل ہے لیکن مل جاتے ہیں، اتنی مشکل نہیں ہے۔ لیکن کینیڈا، آسٹریلیا اتنی آسانی سے پاکستانی پاسپورٹ پہ ویزے نہیں دیتے۔ وہ بہت زیادہ آپ کے ڈاکومنٹ چیک کرتے ہیں، ان کے ڈاکومنٹس کو ایک ایک چیز وہ آپ کی ویریفائی کرتے ہیں، اور تب جا کے وہ آپ کے کیس پہ ڈیسیجن لیتے ہیں۔ تو سب شروع کرنے سے پہلے یہ میں بتانا چاہوں گا کہ کوشش کریں کہ جب بھی کسی کنٹری کے لیے آپ اپلائی کریں، چاہے وہ وزٹ ہو، اسٹڈی ہو، یا امپلائمنٹ ویزا ہو، کسی بھی قسم کا، تو کوشش کریں کہ سچائی کا ساتھ دیں۔ اس میں سارے جو آپ کی حقیقت ہے وہی بیان کرے، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹے ڈاکومنٹس، غلط ڈاکومنٹس، فیک ڈاکومنٹس نہیں لگانے، کیونکہ اس پہ وہ بہت زیادہ برا مانتے ہیں، اور ان پہ اکثر ان چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے جو ایسے فیک ڈاکومنٹس ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے گا کہ جس بھی کیس میں، کسی بھی سیناریو میں آپ اپلائی کریں تو اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس ساتھ میں لگائے کریں۔ ڈاکومنٹس اتنے لمبے چوڑے ڈاکومنٹس وہ نہیں مانگتے، کچھ ایسے 3 سے 4 سٹیپس ہیں جن میں اگر آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہوں تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ کینیڈا ویزا دے بھی دیتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ وہ بالکل 100% ریفیوزل ہے، 100% ریفیوزل نہیں ہے، ویزے دے رہے ہیں، لیکن اسٹرانگ کیسز اور جینین کیسز جو اوریجنل ٹورزم پہ جاتے ہیں، یا جن کے پاس وہاں پہ کوئی ریزن ہے جانے کا، جیسے کہ ان کی فیملی فرینڈز ہے، انویٹیشن لیٹر آیا ہوا ہے، یا کوئی کنوکیشن ہے، یا کوئی ایسے بزنس سیٹ اپ ہے وہاں پہ، یا کوئی بزنس انویٹیشن آئی ہوئی ہے، تو اس پہ ویزے مل رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ بھئی مین چیز جو دیکھتے ہیں وہ آپ کی، جب آپ وزٹ پہ اپلائی کرتے ہیں تو ہم موسٹلی ہمارے جو دوست ہوتے ہیں وہ ٹورزم کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ تو ٹورزم پہ اپلائی کرنے کے لیے آپ کو سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ہے پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں، جس کنٹری سے بھی آپ ہیں، تو وہاں پہ آپ نے اپنے اسٹرانگ ٹائز شو کرنے ہوتے ہیں کہ میں جس کنٹری سے بلونگ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مجھے میرے یہاں پہ اسٹرانگ ٹائز ہے، اور میں جو وزٹ پہ جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں تو میں واپس آؤں گا، اور میں اپنے جو میرے پیچھے میرے بزنس چل رہا ہے، یا میری جابز ہے، یا میری فیملی ہے، میں ان کو کنٹینیو کروں گا۔ تو یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیس تیار کریں، کیونکہ جو ویزا آفیسر ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں، وہ بھی اس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اتنی اسٹرانگ ٹائز ہے اس کی بیک ہوم کنٹری میں، تو یہ وہاں پہ جا کے چھپے گا نہیں، یا کسی دوسرے کیٹیگری میں چینج نہیں ہوگا۔ تو اس چیز کا بہت خیال رکھیے گا۔ اسی بنا پہ وہ لوگ ویزا گرانٹ بھی کرتے ہیں اور ویزا ریفیوز بھی کرتے ہیں۔ دوسری جو ضروری چیز ہے وہ ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ۔ بینک سٹیٹمنٹ وہ دیکھتے ہیں، آپ کی لاسٹ 3 منتھ کی بینک سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی بزنس بینک سٹیٹمنٹ لگانی ہوتی ہے، ساتھ میں اپنی پرسنل بینک سٹیٹمنٹ لگانی ہوتی ہے، جس میں اماؤنٹ اتنی ہو کہ آپ جتنے بھی دنوں کے لیے جا رہے ہیں، چاہے آپ 6 مہینے کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں، جتنے بھی مہینے کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں، تو وہ اسی کے مطابق حساب لگا کے آپ نے رکھنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کینیڈا میں
آج کل تقریباً 1200 کینیڈین ڈالر خرچ آتا ہے وہاں کے لوکل لوگوں کا جو وہاں پہ ایک مہینہ گزارتے ہیں۔ تو ایز اے ٹورسٹ جب بھی کوئی جاتا ہے تو اس کے تقریباً 1200 کے بجائے 2000 کینیڈین ڈالر لگا دیں، تو کینیڈین ڈالر 2000 ضربے آپ 6 کر دیں تو 12,000 کینیڈین ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں ہو تو تب آپ اپلائی کریں، جو آلموسٹ پاکستانی تقریباً 18 لاکھ 19 لاکھ یا زیادہ سے زیادہ 20 لاکھ روپے آج کل کے حساب سے بن رہے ہیں، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہو تو آپ کا کیس سٹرونگ سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ نے یہ اپنے بزنس ڈاکومنٹ ساتھ میں لگانے ہوں گے، اپنے بزنس رجسٹریشن، NTN، گوشوارے، یہ سارے آپ نے ان کو پروف دکھانے ہوتے ہیں کہ یہ میں بزنس کر رہا ہوں، یہ میرا بزنس نام ہے، یہ NTN ہے، یہ گوشوارے ہم جمع کر رہے ہیں، اور آپ کے لیٹر ہیڈز ہونے چاہیے۔ تو یہ ڈاکومنٹس تو بزنس کی ہوئی۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو جاب پہ یہ ہے کہ اگر آپ جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں وہاں سے آپ نے NOC لینی ہے، ساتھ میں اپنی سیلری سلپ شو کروانی ہے اور اپنا پرسنل بینک سٹیٹمنٹ شو کرنا ہے۔ تو آپ کے لیے بھی وہی بات ہے کہ آپ کا بھی کم سے کم 2000 کینیڈین ڈالر کے حساب سے بینک میں پر منتھ کے حساب سے رکھیں تو 12,000 کینیڈین ڈالر بنتے ہیں جو آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہو جب آپ ویزا کے لیے اپلائی کریں، تبھی آپ کا کیس سٹرونگ سمجھا جائے گا۔ تیسری چیز جو ہے کینیڈا کے لیے اسپیشلی پاکستان، انڈیا، افغانستان، بنگلہ دیش یا ایسے جو ایشین کنٹریز ہے، کینیڈین جو وہ ہے ویزا آفیسر ہے وہ آپ کی ٹریول ہسٹری بہت غور سے دیکھتے ہیں۔ ٹریول ہسٹری جس بھائی کی اچھی ہو تو ان کے ویزا چانسز بھی اچھے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ٹورزم پہ گئے ہیں، مثلاً ملیشیا، تائی لینڈ، سنگاپور، دبئی، قطر، سعودیہ، بحرین، انڈونیشیا وغیرہ، تو یہ آپ کی ٹریول ہسٹری کاؤنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو ہم 50 مارکس، میرے حساب سے میں ان کنٹریز کو 50 مارکس دے دیتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کے پاس امریکہ، آسٹریلیا، شینجن اسٹیٹ یا UK کا ویزا ہے تو وہ اس چیز کو بہت سٹرونگ مانتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ جو بندہ ہے یہ اوریجنل ٹورسٹ ہے، ٹورزم پہ جا رہا ہوتا ہے اور واپس آتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ UK گیا ہے، UK میں وزٹ کیا ہے، واپس ٹائم پہ آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹریول ہسٹری ان کے مطابق کلیئر ہو گئی ہے کہ آپ چھپنے والے بندے نہیں ہیں، آپ واپس آئیں گے۔ صرف اور صرف ویزا آفیسر کو ہم نے سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے اور واپس آئیں گے۔ وہ بات والی بات ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی جو وہ بنتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ہم نے ویزا آفیسر کو یہ چیز پروف کر کے دینی ہوتی ہے کہ میں جاؤں گا اور واپس ٹائم پہ واپس آؤں گا۔ یہ ڈاکومنٹس یعنی کہ یہ 2-3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ بہت ہی ضروری چیزیں ہیں اگر آپ نے کینیڈا کے ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ باقی جب آپ اپلائی کریں گے تو سپورٹنگ ڈاکومنٹس میں آپ اپنے کوئی گھر کے ڈاکومنٹس، کوئی بزنس کو یعنی کہ کوئی پلاٹ یا کوئی گاڑی یا کوئی ایسی چیز ایسٹس آپ کے ہیں جو آپ کے نام پہ ہے اور پاکستان میں ہے یا آپ کی کنٹری میں ہے، تو ساتھ میں ان کے سپورٹنگ ڈاکومنٹس بھی آپ لگا دیں تاکہ ویزا آفیسر کو یہ چیز کلیئر ہو رہی ہو کہ یہ بندہ اتنی چیزوں کا مالک ہے، اتنی اس کے ایسٹس ہیں اور یہ کینیڈا آ کے چھپ نہیں جائے گا۔ اور اگر آپ میرڈ ہے تو میرڈ میں آپ نے میرج سرٹیفکیٹ لگا کے دے دینا ہے، ساتھ میں اگر بچے ہیں ان کے برتھ سرٹیفکیٹ، اگر اسکول گوئنگ ہے تو ان کے اسکول ڈاکومنٹ ساتھ میں لگا دیں۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی آپ سپورٹنگ ڈاکومنٹ ساتھ میں لگاتے جائیں گے وہ آپ کے پلس پوائنٹ میں جائیں گے، کیونکہ ویزا آفیسر انہی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ سیٹسفائی ہوتا ہے۔ کینیڈا وزٹ ویزا اپلائی کرنے کے طریقہ کار 2 ہیں۔ ایک آپ جیری فیڈیکس کے تھرو بھی جا کے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، وہیں پہ جا کے فارم فل کرتے ہیں، اوریجنل ڈاکومنٹس ان کو دے دیتے ہیں اور وہ آپ کی بہاف پہ فارم فل کر کے آپ کے فنگر پرنٹس لے کے کیس جمع کرا دیتے ہیں آپ کا۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آن لائن، یعنی کہ آپ گھر بیٹھے ان کی ویب سائٹ ہے، میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا، اس لنک کو آپ اوپن کریں گے، اسی کے تھرو آپ خود اپلائی کریں گھر بیٹھے۔ ماشاءاللہ انگلش سب کو آتی ہوگی، وہ آپ پڑھیں گے تو اس کو سٹیپ وائز، جب میں خود اپلائی کر رہا تھا تو اس میں مجھے وہ ایک ایک چیز سمجھا رہے تھے کہ آپ اس سٹیپ پہ جائیں اور اس سٹیپ پہ جائیں،
یعنی کہ بہت ہی ہیلپ فل سائٹ ہے ان کی جب آپ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں. کسی سے بھی آپ کو گائیڈ لائن کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ، امید ہے. تو جب آپ کیس خود جمع کرائیں گے تو آپ آن لائن جائیں، آن لائن اپنی آئی ڈی بنائیں اور خود ہی آن لائن اپلائی کر دیں، اور وہاں پہ آپ کو وہ اپوائنٹمنٹ دے دیں گے فنگر پرنٹس کی. صرف ایک دفعہ آپ کو فنگر پرنٹس کے لیے جیری فیڈیکس جانا ہوگا، تو وہاں پہ آپ جیری فیڈیکس میں فنگر پرنٹس لگا دیں گے، آپ کا کیس آن لائن سبمٹ ہو جاتا ہے. تو آپ تب تک ویٹ کریں گے، وہ آپ کو آن لائن ہی ریپلائی دیں گے، آپ کو ای میل آ جائے گی. تو اسی مطابق اگر انہوں نے آپ کو انشاءاللہ اپروو کر دیا تو آپ جا کے اپنا اوریجنل پاسپورٹ جیری فیڈیکس میں یا ایمبیسی میں جمع کرا دیں گے، وہیں پہ آپ کو وہ اسٹیکر لگا کے دے دیں گے. تو طریقہ کار کا میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ دو طریقے ہیں. ایک آپ خود آن لائن کر سکتے ہیں، دوسرا طریقہ جو ہے آپ جیری فیڈیکس کے تھرو بھی اپلائی کر سکتے ہیں. انڈیا میں آئی ڈونٹ نو کس کمپنی کو یہ چیز دی ہوئی ہے، لیکن جیری جو ہے وی ایف ایس جسے کہتے ہیں، وہ اس کو یہ اتھارٹی ملی ہے اور اسے کے تھرو ہی لوگ اپلائی کرتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ان کی فیسز کے بارے میں. کینیڈا وزٹ ویزا کی فیس اتنی زیادہ نہیں ہے، صرف $100 ان کی فیس ہے، ویزا فیس، اور $85 جو وہ آن لائن سروس چارجز کو لے لیتے ہیں. تو تقریباً $185 ان کی ٹوٹل کاسٹ ہے، جس میں اگر جیری فیڈیکس کے کوئی 5 سے 6 ہزار روپے آ جائیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ٹوٹل خرچہ ہے. اگر آپ اس کے ٹائم کے حساب سے یا جس کنٹری میں بیٹھے ہیں تو اس ٹائم کے حساب سے آپ حساب لگا دیں، تو تقریباً زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 ہزار روپے ہی بن رہے ہیں ویزا اپلائی کرنے کا. وزٹ ویزا جو کینیڈا دیتا ہے وہ تقریباً موسٹلی ٹائم پہ وہ اکثریت وہ ملٹیپل ویزا ہی ایشو کرتے ہیں. وہ 4 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 5 سال کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ملٹیپل وزٹ ہی آپ کو ایشو کروا کے دیتے ہیں. لیکن بہت ریئر کیسز میں، بہت کم ایسے کیسز دیکھنے میں آئے ہیں کہ انہوں نے سنگل انٹری ویزا دیا. سنگل انٹری ویزا کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس پہ صرف ایک دفعہ جا سکتے ہیں، دوبارہ نہیں جا سکتے. اور ملٹیپل وزٹ جب وہ آپ کو ایشو کراتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں کئی دفعہ جا سکتے ہیں، لیکن کم سے کم زیادہ سے زیادہ 6 منتھ سے زیادہ آپ اس میں کینیڈا میں ٹائم نہیں گزار سکتے، آپ کو واپس ایگزٹ کرنا پڑے گا. تو یہ کچھ انفارمیشن تھی کینیڈا کے وزٹ کے بارے میں. اور کی انفارمیشن چاہیے ہمارے کامنٹس میں میسج کریں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو کینیڈا وزٹ کے بارے میں ایسی کوئی انفارمیشن اگر آپ کو چاہیے ہم دے سکیں. اور ایک اور ویڈیو بہت جلد میں اس کے بعد بناؤں گا، اور وہ ویڈیو ہوگی کہ آپ وزٹ ویزا پہ جب کینیڈا جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ ورک ویزا یا ورک پرمٹ کیسے لیں گے اور اس پہ کیسے آپ کنورٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی طریقہ کار انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا دوں گا. وہ بھی ویڈیو انشاءاللہ ہمارے چینل پہ آ جائے گی. اگرچہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں. ٹریول ود جاسم. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.